کیا خبریں آپ کے پاس الائنس کے حوالے سے؟ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ عید کے بعد کیا چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ الائنس میں جتنی بھی چیزیں سامنے آئی تھیں، یعنی اس کی سربراہی کیا ہوگی، پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا، ٹی او آرز، تو اس پہ عمران خان صاحب نے جو سلمان اکرم راجہ کو میسج دیا تھا، جو انہوں نے کل پہنچا دیا عبدالغفور حیدری صاحب کو اور کامران مرتضیٰ کو، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں۔ اچھا، کنہوں نے کہا؟ جے یو آئی نے؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی والوں نے کہہ دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ جو کچھ سمجھتے ہیں نا مناسب، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے اصولی طور پہ، گو اہیڈ دے دیا جی، ہماری طرف سے آپ کے سامنے بلینک چیک ہے۔ اس پہ جے یو آئی ذرا پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، اینج تو نہیں ہوندا۔ اچھا، تو اس پہ ان کی طرف سے پھر کہا گیا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے، ہدایت جاری کی ہے کہ ہم پاور کی لڑائی لڑ ہی نہیں رہے، یعنی ہم حکومت لینے کے لیے یہ لڑائی لڑ ہی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو معاملہ کرنا ہے وہ پاکستان کے لیے معاملہ کرنا ہے، پاکستان کے دستور کے لیے معاملہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم حکومت کے کلیمنٹ ہی نہیں ہیں، لہٰذا آپ ہم سے مانگتے ہیں تو ہم کیا دے سکتے ہیں، آپ ہماری طرف سے سب کچھ ہی لے لیں۔ تو جب حکومت کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت بھی ظاہر ہے سارے مل کے ساتھ چلیں گے۔ تو اس موقع پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں تو پھر بے شک جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ Now the ball is in JUIF's court. JUIF's court۔ آپ کو مولانا صاحب سے کیا توقع ہے اس پہ؟ یہ تو ہے نا too good to be true situation ہے۔ اب ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا اس کے ساتھ جو انہوں نے کل رپورٹ جو پی ٹی آئی نے جے یو آئی کو بتایا، میں پہلے وہ بتا دوں آپ کو۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک ڈرافٹ بنایا ہے جو مشترکہ مفادات اور پر مبنی ہے، اور وہ مشترکہ مفادات سیاسی پارٹیوں کے نہیں ہیں، وہ ایک اصولی جو نکات ہیں وہ ہم نے لکھ دیے ہیں۔ جب مولانا فضل الرحمان مدینہ منورہ میں تھے تو انہیں وہ ڈرافٹ بھیج دیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد وہ ڈرافٹ جو ہے جے یو آئی کے دیگر رہنماؤں سے بھی شیئر ہو گیا۔ پھر وہ ڈرافٹ جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کو بھی شیئر کر دیا گیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ اس ڈرافٹ پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جماعت اسلامی نے بھی کچھ وقت مانگا ہے۔ جماعت اسلامی بھی آپ کو پتہ ہے پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہے اور کئی بار صرف پھونک ہی مارتی رہتی ہے، خاص طور پہ نعیم الرحمان صاحب کے اندر۔ جی، حالانکہ یہ امید تھی کہ حافظ صاحب کے آنے کے بعد شاید معاملات کچھ تیز ہوں، لیکن وہ تو اور ہی سلو ڈاؤن ہو گئے۔ تو جی ڈی اے میں فہمیدہ مرزا صاحبہ سے بھی بات ہو گئی ہے، صفدر عباسی صاحب سے بات ہو گئی ہے، پیر پگاڑا صاحب سے بات ہو رہی ہے، ان کے خاندان کے دیگر لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ایک اتحاد اور گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس پہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو آپ نے ہمیں خوشخبری سنا دی کہ آپ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ جی، پھر اس میں ایک جو تحفظ تھا، مولانا تحفظات کا اظہار تھا جو مولانا کی طرف سے کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ پی ٹی ایم اور مہرنگ بلوچ کیا ان دونوں کو بھی آپ ساتھ ملائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر مولانا بھی پریشان ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی زیادہ پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اس پہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جناب ہمارا چونکہ دستور کی بنیاد پہ اتحاد بن رہا ہے، ریسٹوریشن ہے، بحالی دستور ہے، تو بحالی دستور وہی لوگ کریں گے نا جن کو دستور پہ پورا بھروسہ ہے۔ جی، تو پی ٹی ایم کے بعض خیالات ایسے ہیں جو دستور کے خلاف ہیں، اور مہرنگ بلوچ کے بھی کچھ ایسے خیالات ہیں۔ مثلاً کون سے ہیں؟ دیکھیے یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہ ہی چھیڑیں یہاں پہ، وہ پھر ڈیٹیلز چلی جاتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں آگے چلی جاتی ہے۔ پی ٹی ایم اچھا دیکھیے، دستور کے خلاف تو جا کے کچھ نہیں مانگ۔ دیکھیے جو پی ٹی ایم اور مہرنگ بلوچ کے جو معاملات ہیں وہ اس لیے بھی تھوڑے سے زیادہ خراب ہے کہ ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں زیادتی بھی بہت ہوئی ہے، اور جب روح کے اندر خیالات متلاطم ہوں تو پھر آپ کو اسلوب پر قابو نہیں رہتا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے۔ بہرحال اس معاملے پر پی ٹی آئی نے کلیئرٹی اور دے دی مہرنگ بلوچ رابطے میں تو ہیں، پی ٹی آئی سے رابطے میں تو ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت اتحاد میں شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے،
اتحاد میں شامل ہونے میں انہیں شاید ابھی کچھ وقت لگے گا. لیکن بلوچستان کی نمائندگی اختر مینگل صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اختر جان مینگل صاحب کے جو ان کے پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں ساجد ترین صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے مہرنگ بلوچ کے وکیل بھی ہیں. تو ایک کانٹیکٹ پوائنٹ تو اسٹیبلش ہیں ہر جگہ پہ. اب جو چارٹر آئے گا اس میں تمام لوگ جو گرفتار ہیں سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ، چاہے وہ کہیں سے بھی ہیں، کسی بھی پارٹی کے ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ ہوگا. اچھا. مسنگ بھی ہیں جو، جی مسنگ بھی ہیں، سب کچھ ہوگا.